السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج جو عمل آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ ایک موکلاتی عمل ہے۔ موکلاتی عمل سے دوستو یہاں یہ مراد ہے کہ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اللہ کے حکم سے، اس آیت کے ساتھ جو موکلین وابستہ ہیں وہ آپ کی جو ہے وہ رزق میں اور پیسے کی آمد میں مدد کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم سے۔ دیکھیں، یہ ساری مخلوقات جو ہیں، چاہے جنات ہیں، چاہے موکلین ہیں، چاہے ہمزاد ہیں، یہ جتنے بھی مخلوقات ہیں یہ سارے اللہ کے حکم کے تابع ہوتے ہیں۔ جب آپ کوئی کلام پڑھتے ہیں تو اس کلام سے وابستہ جو موکلین ہوتے ہیں یا اس کلام سے وابستہ جو جنات ہوتے ہیں وہ آپ کی خدمت میں لگ جاتے ہیں۔ یہ معاملات اس طرح سے چلتے ہیں۔ تو میں آپ کو اس وظیفے کی کچھ چند ایک دو تین شرطیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ پہلی شرط تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے روزانہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں، چاہے 5 روپے چاہے 10 روپے، آپ نے صدقہ کرنا۔ صدقہ جو ہے وہ چابی ہے، چاہے آپ 5 روپے صدقہ کریں چاہے آپ 10 روپے صدقہ کریں، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ دوسری شرط کہ آپ لوگ مطلب کہ ایک طرح سے جسے کہتے ہیں کہ سود کے کاروبار میں شامل نہ ہو۔ یہ دوسری شرط ہے کہ سود کے کاروبار میں آپ کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ اگر میرے بھائیوں میری بہنوں آپ کا سود کے کاروبار کے ساتھ کوئی بھی تعلق واسطہ ہے تو یہ عمل آپ لوگوں کے لیے کام نہیں کرے گا، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ تو وما توفیقی اللہ باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کافر کو بھی دے دیتا ہے، وہ تو میں نہیں کہہ سکتا، جب اس کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آتی ہے تو کسی کو بھی نواز دیتا ہے، لیکن زیادہ تر جو سود کا کاروبار ہے اس سے آپ نے دور رہنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نوکریاں ہے ہی نہیں، لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ نوکریاں نہیں ہیں، تو اگر نوکری نہ ملے کسی کو تو وہ سود کا کام کر رہا ہے یا بینک میں کام کرتا ہے تو وہ کیا کرے؟ دیکھیں، اگر آپ کے پاس نوکری اس جتنی یا اس سے اچھی نوکری آپ کسی اور جگہ کر سکتے ہیں اور آپ کا گزر بسر اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سود کا کاروبار کریں، پھر تو آپ کا اللہ ہی مالک ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ لیکن اگر کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے، کوئی اور ادر سورس آف انکم نہیں ہے، تو آپ جو ہیں پھر اگر آپ مطلب کہ جسے کہتے ہیں کہ سود کا کام کر رہے ہیں تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتا، وہ آپ کا اللہ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، اس معاملے میں تو میں کچھ نہیں کہتا۔ لیکن اگر آپ کے پاس اچھی نوکری ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے دوسری نوکری کی طرف جا سکتے ہیں، یا کم از کم کوشش جاری رکھیں کہ آپ کسی اور نوکری کی طرف، اچھی نوکری کی طرف جائیں۔ یہ دوسری شرط ہوگی۔ اب تیسری اور آخری شرط ہے۔ تیسری اور آخری شرط یہ ہے کہ آپ نے جسے کہتے ہیں کہ 5 وقت نماز کی پابندی کرنی ہے۔ 5 وقت کی نماز آپ لوگوں نے باقاعدگی کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب آؤٹ آف کنٹری جو لوگ ہوتے ہیں، میرے بہن بھائی جو آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں میرے سے رابطہ کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عامل صاحب ہماری ڈیوٹی آورز جو ہوتے ہیں، ہمارے کام کرنے کے جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس میں نماز کا ہمیں بریک نہیں ملتا، تو ہم کیا کریں؟ تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ یوں کر لیا کریں کہ تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لیں، عمل جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا۔ ویسے تو اول وقت میں ہی پڑھیں، لیکن اگر اول وقت میں نہیں پڑھتے تو بعد میں پڑھ لیں، لیکن نماز ضرور پڑھیں۔ نماز آپ نے چھوڑنی نہیں ہے، نماز آپ نے جسے کہتے ہیں کہ اس کو مس نہیں کرنا۔ یہ تیسری شرط ہے۔ بہت ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں، اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ اس عمل سے آپ کے دن ایسے پھریں گے، دن ایسے بدلیں گے
کہ آپ اللہ کی شان دیکھ کے حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے تفصیل سے سمجھا رہا ہوں، ڈیٹیل سے سمجھا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگ کوئی بھی غلطی نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر آپ نے کرنا کیا؟ اس عمل کو کس ٹائم پہ کرنا ہے؟ میرے بہن بھائیوں، اس عمل کو آپ نے تہجد کے وقت کرنا ہے۔ تہجد کے وقت 2 رکعت برائے حاجت پڑھ کے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ وظیفہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کی اسکرین پہ چلے گا، وہ آپ کو نظر آ جائے گا، لیکن آپ نے تہجد کا ٹائم، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ عرش جو پہلا آسمان ہے ادھر ہوتی ہے، تو رحمت اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ اس چیز سے آزاد ہے کہ وہ کہیں مطلب کہ آنے جانے سے آزاد ہے، اس کے لیے وقت قید نہیں ہے، وقت کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کی رحمت جو ہے وہ پہلے آسمان پہ ہوتی ہے، وہ سنتا ہے دعاؤں۔ تو اس وقت آپ نے اس وظیفے کو شروع کرنا۔ اچھا، یہ تو میں نے آپ کو ہدایات دے دی، جو ہدایات میں نے آپ کو دینی تھی وظیفے کے متعلق۔ وظیفہ میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتا دوں گا کہ وظیفہ بھی کیا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں دوستو کہ اگر آپ لوگ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں، اللہ کے حکم سے میں بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن الحمدللہ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں 99% کے کام ہوتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، مٹی کا جو ایک ذرہ ہے میں تو اس کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کی ذات ہے جو کرنے والی ہے کام۔ تو آپ پہ قرض ہے، آپ دست غائب کا عمل کروانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بھی حاضری ٹرانسفر چاہتے ہیں، آپ کی مطلب کہ مسائل ہیں، آپ کو شوق ہے یا جنات کو دیکھنے کا یا ان سے بات چیت کرنے کا یا ان سے کوئی کام لینے کا، تو آپ ہم سے حاضری ٹرانسفر لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو چاہے جنات کی لیں، چاہے حمزات کی لیں، چاہے موکل کی لیں، چاہے پری کی لیں، جو بھی حاضری آپ کو چاہیے وہ حاضری آپ کو مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارا روحانی تربیت کورس ہے 2 مہینے کا، 6 ماہ کا، 1 سال کا۔ اس میں سے آپ نے 2 ماہ سیکھنا ہے، 6 ماہ سیکھنا ہے یا 1 سال تک سیکھنا ہے، آپ ہمارے کورس میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ ہر بندے کو میں الگ الگ سکھاتا ہوں، ہر بندے کو الگ الگ واٹس ایپ کال کے اوپر تعلیم دی جاتی ہے، وہ آن لائن ہے، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھ کے سیکھیں، گھر بیٹھ کے کریں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں، اپنی حاجات منوائیں، اللہ تعالیٰ کے قریب جائیں۔ اور میرے بہن بھائیوں، ایک اور بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے پاس ایک موکل اعظم کی حاضری بھی ہے، جو حاضریوں میں سب سے طاقتور ترین حاضری ہے، وہ موکل اعظم کی حاضری ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ خیر، یہ آپ کی سکرین کے اوپر جو ہے وہ وظیفہ چل رہا ہے، اس کو آپ نے، میرے بہن بھائی کہتے ہیں عمر، کم از کم قرآن تو پڑھیں، آپ کو عربی تھوڑی سی مطلب آئے، تو میرے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، آپ پڑھ کے بھی سنایا کریں، تو میں پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیا، ٹھیک ہے؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا تہجد کے ٹائم 2 رکعت برائے حاجت پڑھ کے 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، 1000 مرتبہ۔ میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کی ذات پہ یقین کر کے میں نے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہے کہ آپ کے اوپر رزق کی بارش ہوگی، تو یہ دعا 1000 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، واٹس ایپ پہ نیچے سکرین پہ چل رہا ہے، لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی جادو ہے، بندش ہے، لاکھوں میں تھی، اب ہزاروں میں بھی نہیں ہے، کسی نے جادو کروا دیا، بندش لگوا دی ہے، شادی کے مسئلے ہیں یا قرض کا مسئلہ ہے یا کورٹ کچہری کا مسئلہ ہے، کسی نے پیسے لیے ہیں واپس نہیں کر رہا، تو اس کا وہ اشر کریں گے آپ، یا کفیل کا مسئلہ ہے کہ وہ یاد کرے گا کہ بھائی کسی عامل کے پالے ہم پڑ گئے تھے تو ہم نے غلط کیا تھا، وہ آپ کو سر پہ بٹھا کے ناچے گا کفیل، اگر اس کا بھی مسئلہ ہے، جو بھی مسئلہ ہے ہمیں ایک بار لازمی بتائیں۔
ٹھیک ہے، واٹس ایپ پہ ہی رابطہ کریں، واٹس ایپ کے علاوہ کہیں پہ بھی جواب نہیں دیا جائے گا، صرف واٹس ایپ پہ رابطہ. دنیا ہوتی ہے ایک، دنیا رابطہ کاری ہوتی ہے، تو آپ بھی مہربانی کیا کریں کہ واٹس ایپ کے اوپر ہی آپ رابطہ کریں. تو حاضری ٹرانسفر چاہیے یا روحانیت اور عملیات کورس میں ایڈمیشن لینا ہے یا اپنا مسئلہ کوئی بھی حل کروانا ہے، اللہ کے حکم سے ہم سے ایک مرتبہ رابطہ کر کے ضرور دیکھیں. اس کے علاوہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.